بندہ خدا، اللہ پاک نے جس کو جہاں چاہا وہاں پیدا کر دیا، کوئی امیر گھرانے میں، کوئی غریب گھرانے میں، کوئی بد اخلاق، کوئی خوش اخلاق، کوئی عقل مند، کوئی بیوقوف، لیکن ہاں ان سب میں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ عقل مندوں، معاملہ فہموں، اخلاق والوں کے لیے کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ذمہ داری ویسے بھی بڑھ جاتی ہے اور ان پہ ہوتی بھی ہے، ان کو نبھانی بھی پڑتی ہے۔ جو کم عقل ہیں، ناسمجھ ہیں، بد اخلاق ہیں، ان پہ ذمہ داریوں کا وہ بوجھ نہیں ہوتا جو وہ اٹھا نہیں سکتے، ان پہ ذمہ داری ڈالی بھی نہیں جاتی۔ یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی اتنا شعور دیا گیا ہے کہ وہ باشعور انسان سے ہی ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور باشعور انسان سے ہی کام بھی لیا جاتا ہے۔ خوش اخلاق لوگوں سے ہی کام لیا جاتا ہے، بد اخلاق بے شعور لوگوں سے کام لیا بھی نہیں جاتا، ان کی ذمہ داری ہوتی بھی نہیں ہے۔ کسی کا عقل مند ہونا، کسی کا سمجھدار ہونا، کسی کا معاملہ فہم ہونا، یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ بھی تو عطائے خداوندی ہے۔ کسی کا بد اخلاق، ناسمجھ ہونا، بیوقوف ہونا، یہ بھی اس کی خود کی چوائس نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ بیوقوف ہو، ناسمجھ ہو، اس کی شکل و صورت بہت سو سے کم ہو، وہ غریب گھر میں پیدا ہو، یہ انسان کی اپنی چوائس نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کا بہت خوش شکل ہونا کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کسی کا کم شکل و صورت کا ہونا اس کی ناقص عقل کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی خود کی چوائس نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ کسی شخص کا غریب ہونا، کسی کا غریب گھرانے میں پیدا ہونا اس کی خود کی خواہش نہیں ہوتی، یہ اتفاق ہے وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو جائے۔ اگر انسان اپنی خواہش سے پیدا ہوگا تو کسی امیر گھرانے میں ہی پیدا ہوگا نا۔ اور کسی انسان کا امیر ہونا بھی عطائے خداوندی ہے۔ کوئی محنت کوشش کی ایک لمٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک لمٹ سے زیادہ یہ اللہ کی دین ہی تو ہے۔